رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ادعو. جان گرامی، سورہ شورى کی 15 نمبر کی آیت خداوند عالم اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو دنیا کے سب سے افضل ترین انسان کو کامیابی کا گر سکھا رہا ہے، کامیابی کا طریقہ بتا رہا ہے، اور کہہ رہے میرے حبیب، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مشن کامیاب ہو تو آپ ان 5 راستوں کو اپنائیں۔ اگر آپ نے ان 5 راستوں کو اپنا لیا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اے میرے حبیب، اس راستے میں شاید تکلیف ہو لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہونے والا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک پہلی چیز کذالک ادعو، اے میرے حبیب اسی طرح آپ اللہ کا پیغام دیتے رہو، پہنچاتے رہو، اور اللہ کے پیغام میں خود اتنی کشش ہے کہ میرے حبیب آپ پہنچاتے رہو اور دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ یقیناً اس پیغام جب پہنچاتے رہیں گے تو آپ کامیاب بنیں گے۔ آج جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں، تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ 3 سال جو پیغمبر نے شعب ابی طالب میں گزارا ہے، اس میں اب واقعاً کتنی مصیبت تھی، آپ اس سے اندازہ شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ان کو گھر چھڑا دیا گیا، ان کو مجبور کر دیا گیا کہ اس درے میں جا کر رہیں، پھر ان کا مکمل بائی کاٹ کا اس حد تک نہ شادی میں، نہ بیاہ میں، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ کھانا، نہ پینا، کچھ نہیں۔ بس آج تاریخ لکھتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں چند دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شعب سے باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب اللہ کا رسول چند دن کے لیے پورے سال میں وہی ماہ مبارک میں نکل سکتا ہے تو کیا کرے؟ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ابھی لاک ڈاؤن ہے، 4 گھنٹے ہم کو اگر موقع ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟
سب سے پہلے راشن لے لو، یہ لے لو، کھانے پینے کی چیزیں لے لو، آخر اتنے دن تمہیں یہی ہے نا۔ لیکن عجب ہے اللہ کے رسول کی سیرت، یہ چند دن کا جب موقع، چند دن کا موقع ملتا تھا تو کعبے کے کنارے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور آیت قرآن پڑھتے تھے۔ اب دیکھو یہ کتنی خوبصورت جو ہے اللہ کے روش، اللہ نے جب کہہ دیا تو اللہ کا رسول کس حد تک، اور دو چھوٹے واقعات ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں خلوص آپ دیکھو رسول اللہ کا کتنا خلوص تھا۔ اسی ماہ مبارک میں جب ایک دن رسول اللہ آئے اور کعبے کے پہلو میں کھڑے ہو کر آیت قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جوان آ کے سلام کرتا ہے۔ اچھا شاہ ابی طالب چل رہا ہے، کنٹینیو ہے، ایک لڑکا آ کر سوال کرتا ہے، سلام کرتا ہے، وعلیکم السلام، کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں اوائل اسلام ہے، اللہ کے رسول شاہ ابی طالب سے باہر نکلا ہے چند دن کے لیے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے کعبے کے پہلو میں کھڑے ہو کر، اور ایک جوان سلام کر رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا اور کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اور آپ کو بتا دوں میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، جس قبیلے میں 200 جنگجو ہیں جو ٹرینڈ اسلحے کے ساتھ ساری چیزیں ان کے پاس مہیا ہے، اور وہ میری بات سننے کے لیے 100% تیار ہے، من عن سننے کے لیے۔ اگر میں کہوں یہودی بن جاؤ یہودی بن جائیں، اگر میں کہوں عیسائی بن جاؤ تو عیسائی بن جاؤں، کہوں مسلمان بن جاؤ تو مسلمان بن جائیں، میں خود مسلمان بنوں گا، پورے قبیلے کو بھی مسلمان بناؤں گا، ایک شرط ہے خالی، وہ شرط آپ مان لیجیے۔ آج آپ اس درد بھری زندگی سے باہر نکل آؤ گے اور اسلام کو بھی رونق مل جائے گی۔ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مسلمان کیوں بننا چاہتے ہو؟ اگر تمہاری سمجھ میں اسلام آ رہا ہے تو مسلمان بنو، اور اگر تمہارے اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو مجھے کوئی ایسا اسلام نہیں چاہیے جو آنکھ بند کر کے ہو۔ تو اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس لیے اسلام لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے ایک معاہدہ کر سکو، آپ سے ایک معاہدہ کر سکو۔ کہو کیا معاہدہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا بس یہ ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ جب تک ہیں تب تک ہم آپ کے فرماندہی میں آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، لیکن جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ اپنا جانشین ہم میں اپوائنٹ کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا کام اللہ کی طرف بلانا ہے، میرا کام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، میں ہرگز یہ اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ اپنی طرف سے اپنے بعد کسی کو اپوائنٹمنٹ کر دوں۔ تمہارا دل چاہے اگر سمجھ میں آتا ہے اسلام تو اسلام لاؤ، اور اگر تمہارا دل نہیں چاہتا ہے تو اسلام نہ لاؤ۔ آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول، اللہ کہہ رہا ہے کذالک ادعو، اے میرے حبیب تمہارا کام ہے دعوت دینا۔ اور اسی ماہ مبارک کی بات ہے، دیکھیے اسی ماہ مبارک رمضان میں اسد ابن زرارہ مدینے میں ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ رمضان مہینے میں، رمضان المبارک میں وہ آئے مدینہ انہی مشرکوں کے پاس مدد مانگنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں مدینے میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دو قبیلے ہمیشہ ایک دوسرے سے جنگ لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جب ان کی طاقت جو ہے کمزور ہو جاتی تھی تو کسی سے مدد مانگتے تاکہ وہ بھاری پڑ جائے۔ اب جب یہاں پر آئے اور یہ بت پرستوں کے سرداروں کے پاس گئے، مشرکوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم مدد مانگنے آئے، تو یہی ابو سفیان اور ان کی اولاد نے ان سے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں ہم بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو کہا کون سی مصیبت ہے آپ کی آخر مصیبت کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو کہا ایک جوان آیا ہے جو جادو کر رہا ہے،
کعبے کے پاس کھڑے ہو کر، اور اس جادو نے اتنا اثر کیا ہے کہ ہمارے ہر گھر میں مصیبت آ گئی ہے۔ تو کہا کیسی مصیبت؟ کہا بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، اماں مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیوی مسلمان ہے، شوہر کافر ہے، اور یہ ہر گھر میں مصیبت آ گئی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم اپنی مصیبت سے لڑیں کہ تمہاری مدد کریں؟ تو کہا عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، وہ کرتا کیا ہے وہ جادوگر؟ اس سے اسد ابن زرارہ نے پوچھ لیا کہ آخر وہ کرتا کیا ہے؟ آپ ایک جوان ہے اور اس نے اتنا بڑا خلفشار آپ کے وہاں مچا کے رکھا ہے، کرتا کیا ہے؟ کہا کعبے کے پہلو میں کھڑے ہو کر کچھ پڑھتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کا کلام۔ آپ دیکھیں کتنا جو ہے اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے تھے اور کیسا خلوص تھا۔ آپ کبھی سوچئے کہ پورے اگر مثلا کسی جگہ آپ کھڑے ہوں اور ہر طرف لوگ ہوں اور سب اپنے کام میں مصروف ہو، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہو، آپ کا دل کہے گا کچھ کریں؟ نہیں کہے گا۔ لیکن اللہ نے کہہ دیا فَكَذَلِكَ اُدْعُوا، اے میرے حبیب آپ دعوت دو، یہ پرواہ نہ کرو۔ اسی لیے ہمیں رسول اللہ کی سیرت میں ملتا ہے جب مکے میں یہ دعوت دیتے تھے اور پتھر مارتے تھے، دوسرے جو ہے محلے میں چلے جائے، دوسرے محلے میں مارتے تھے، تیسرے محلے میں، حتیٰ اگر مکے میں نہیں کر سکتے طائف نہیں کر سکتے، دوسرے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چلے جاتے۔ کس حد تک؟ ادعو، اللہ کی دعوت۔ اب آپ دیکھیے اللہ واقعاً کیسے کامیاب بناتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے اس مہینے میں بھی، اور ہمیشہ یہ کامیابی کا راستہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ کھلا ہوا ہے، یہ بند نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن جو ہے ایسا نہیں کہہ دیا کہ ہمارے رسول کو صرف کامیاب بنائیں گے، نہیں، یہ قرآن کہتا ہے ہر آدمی کو ہم کامیاب بنانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ہماری نصیحتوں کو قبول کرے، بس ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ تو اب اسد ابن زرارہ جو تھا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ مدد نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، ہم چلے آتے ہیں، اور اب آئے ہیں تو اللہ کے گھر کا طواف کر لے، کیونکہ طواف اسلام سے پہلے بھی تھا، حج اسلام سے پہلے بھی تھا، تو ٹھیک ہے، لیکن جاؤ تو اس احتیاط کے ساتھ جاؤ، تو اس احتیاط کے ساتھ جاؤ کہ دونوں کانوں میں روئی ڈال لو، تاکہ طواف کرو اس کی باتیں تم نہ سنو۔ اور ایسی کیا بات ہے بھائی کہ روئی میں اپنے کان میں ڈال کے جاؤں، وہ آخر کیا کرے؟ کہا نہیں، اس کے آنکھوں میں، اس کے کلام میں جادو ہے، اگر تم نے سنا تو مجھے ڈر ہے کہ تم جو ہے مسلمان نہ کہیں بن جاؤ۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اس کی سیرت پاک ہے۔ آج جب ہم کہتے ہیں نا اپنی سوسائٹی میں ہم ہر ایک کو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے والا بننا چاہیے، تو لوگوں کو برا لگتا ہے، لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے نبی سے آپ دعوت دیجیے اور پرواہ نہ کیجیے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، آپ ان کی طرف۔ آج تقوی کی ایک علامت یہی بتائی، تقوی کی ایک علامت بتائی کہ آپ کا جو کام ہے وہ کیجیے، دنیا کیا کہہ رہی ہے وہ آپ نہ سوچیے، آپ کا کام جو ہے وہ کرتے رہیے، آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کیجیے۔ اور آپ دیکھیے اب اس نے اس کا مشورہ مان لیا اور کان میں روئی ڈال کر آ گیا، طواف کر لیا، طواف کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ وہ ہر طواف میں پیغمبر کنارے کھڑے ہوئے کچھ کہہ رہے ہیں، اور اب تو یہ کان میں۔ آدمی دیکھیے اللہ کو جب توفیق دینا ہوتی ہے تو اس طرح دیکھتا ہے۔ اب طواف کر لیا اور سوچا کہ یہ بھی کیا کہیں گے، دیکھو تو صحیح میں یہ کیسی بات ہے کہ اگر روئی نکال دوں گا تو میں۔ اس نے روئی نکال دیا اور گیا قریب، تو اللہ کے رسول 3 آیتیں، آپ دیکھیے بہت عجیب ہے یہ 3 آیتیں، سورہ مائدہ کی، یہ جو ہے سورہ انعام کی 151 152 اور 153 نمبر کی آیت پڑھا، جس میں کیا ہے آپ دیکھو، اے انسانوں تم سب سے بہتر ہو اللہ کی مخلوق، پتھروں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، مشرک شرک نہ کرو،
اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے بچوں کو بے گناہ نہ مارو، قتل نہ کرو ان کو، نیک کام لوگوں کی مدد کرو، صلہ رحمی کرو۔ جو 10 حکم، 10 ان تینوں آیتوں میں 10 چیزیں اللہ نے بتائی کہ انسانوں یہ کام نہ کرو۔ اس نے وہ یہ سنا، اس نے کہا کہ یہ اس میں کیا برائی، یہ تو بہت اچھا باتیں کرتے ہیں۔ اب آگے بڑھا، سلام کیا اللہ کے رسول، اور اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا قرآن کیا ہے؟ کہا اللہ کا کلام ہے۔ کہا اللہ کیا ہے؟ اب دیکھیے جس کا دل پاک ہوتا ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ اعتراض نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ زبردستی کے جو ہے اس میں غلطیاں نہیں ڈھونڈتا ہے۔ تو وہ اس نے کہا اچھا اللہ کیا ہے وہ بتائیے۔ بہت آسانی سے اللہ کا رسول ہے، وہ بڑی آسانی سے سمجھا دیا۔ جیسے ہی سمجھایا کہا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد بڑا عجب جملہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا کلام تو بہت جاذبیت رکھتا ہے، میں یہ آپ کا پیغام جا کر مدینے میں پہنچاتا ہوں، اور میری جتنی طاقت ہے میں یہ پیغام پہنچانے میں خرچ کر دوں گا، اور نیکسٹ ایئر جتنے کو لا سکا مسلمان کر وہ سب کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آؤں گا۔ آپ دیکھیے یہ ہے کیا، یہ دعوت دینا اللہ کے لیے۔ اللہ یوں ہی نہیں کہتا کہ آؤ میرے لیے دعوت دو تمہیں کامیاب بناؤں گا۔ دوسری سال 72 آدمیوں کو لے کر آیا اور خود کو لے کر 73 مسلمان، سب آ کر جو ہے مسلمان بنے، اور اللہ کے رسول سے کہا ہم اب جا کر مدینہ آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کا استقبال کر سکیں۔ ہے نا یہ ایک ہی قانون پہ اللہ کے رسول ادعو، اس کی پرواہ نہ کرو۔ جبکہ یہی دعوت دینے میں اللہ کے رسول نے وہ منظر بھی دیکھا جو آج ہمارے پاس یہ روایت تاریخ کا جملہ ہے۔ کہیں دعوت دے کر آ رہے تھے، دیکھا عمار کو اور جناب عمار کی کے باپ یاسر کو اور ان کی مادر گرامی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی کس طرح کا ٹارچر آپ دیکھیں، تصور آپ نہیں کر سکتے۔ بدن پہ جو ہے بدن کے اوپر کیا کرتے تھے، گڑ لگا دیتے تھے تاکہ شہد کی مکھیاں آ کر بیٹھیں اور ڈنک ماریں، گرم ریت پر ان کو گھسیٹتے تھے۔ اور جب یہ منظر اللہ کے رسول نے دیکھا تو ایک جملہ بڑا عجب جملہ فرمایا، صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تم کامیاب بنو گے، یہ ٹارچر کرنے والے مٹ جائیں گے، تمہارا نام زندگی میں ہمیشہ قیامت تک کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی دعوت۔ اب آپ سوچئے یہ جب 73 آدمی گئے ہیں نا، تو رسول اللہ جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ پورے مدینے کے خالی ایک بار منظر تصور کریں، کیسا منظر، ہر آدمی مدینے کہتے کہ اے اللہ کے رسول اپنا قدم ہمارے گھر میں رکھیے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں، اور جو جیسی حیثیت رکھتا تھا وہ اللہ کے رسول کے پاس ایک گفٹ لے کر آتا۔ اور آپ دیکھیے، میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ جب اللہ کے رسول کے استقبال کے تیار ہوا تو کس حد تک ان کا جذبہ، جبکہ اب تک انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا، خالی ان کی باتوں کو انہی لوگوں سے سنا تھا۔ اب جب رسول اللہ آئے مدینے میں، جب مدینے میں آئے تو ایک بیوہ عورت اللہ کے رسول کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی کہ اللہ کے رسول ہر آدمی جس کے پاس کچھ ہے وہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، جیسی حیثیت ہے اس حساب سے تحفہ دے رہا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بیٹا ہے، میں اس کو آپ کی غلامی میں دے دیتی ہوں کہ وہ آپ کی 10 سال تک آپ کی نوکری کرے، آپ کا غلام بن کر رہے گا۔ اور آپ دیکھیں رسول اللہ نے اس کے خلوص کو دیکھ کر قبول کر لیا۔ اور عجب ہے، یہ 10 سال جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہا، وہ اس کو کتنا معلومات حاصل ہو گئے، اس کو کیسی ہدایت مل گئی ہوتی، اس نے رسول اللہ کی سیرت کو کیسے
اسی لیے ملتا ہے کہ وہ جب 10 سال کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول میں جوان ہو گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کچھ کام کروں، شادی کروں، گھر بساؤں، تو اگر آپ اجازت دیجئے تو میں اب آپ کی خدمت چھوڑ دوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بالکل تمہیں اختیار ہے، اور تم نے چونکہ اتنی دن ہماری خدمت کی ہے اس لیے ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، جو مانگنا ہو مانگ لو۔ اب آپ دیکھیے اس کو کہتے ہیں کہ انسان کامیاب بننا چاہتا ہے، تو اس سے کہا اچھا اللہ کے رسول اب اتنی جلدی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک دن کا موقع دیجئے 24 گھنٹے کا، میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ پوری رات پورا دن سوچتا رہا، مشورہ کرتا رہا، اور چالاک آدمی تھا کہ بھئی مانگ رہا ہوں اللہ کے رسول سے مانگ رہا ہوں، تو پھر کیا چیز مانگ لوں میں؟ اب تاریخ نے لکھا ہے دوسرے دن آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے سوچ لیا ہے۔ کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتے؟ میں نے وعدہ کیا ہے جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اسے پلٹ کر کہا اللہ کے رسول آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کے پہلو میں جنت میں جگہ دیں۔ دیکھیں اس زمانے میں لوگ بھلے مادی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے، فرمایا اگر تمہیں وہ جگہ چاہیے تو میری مدد کرو۔ کس بات سے؟ اللہ کے حکم اور تقوی اختیار کرو۔ اگر وہ چاہیے تو تم میری مدد کرو گے تاکہ اس مرتبے تک پہنچ جاؤ۔ شاید اللہ کی رسول کی نگاہیں بڑی دور رس تھیں، جانتے تھے کہ میرے بعد یہ جو اتنے خلوص والے ہیں وہ کیا کریں گے، اسی لیے یہ شرط لگائی گئی ٹھیک ہے تمہیں یہ مل جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ان باتوں کو فالو کرو، اللہ کے حکم کو اور تقوی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ آپ دیکھیں یہی مدینہ ہے جہاں اس طرح کا ماحول ہے، جہاں ہر آدمی رسول اللہ کے لیے آنکھیں بچھائے ہے۔ وہی مدینہ ہے جہاں ایک دن ان کے نواسے کو، ان کے جگر کے ٹکڑے کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ کبھی سوچئے زمانہ کیسے بدلتا ہے، کیسے تغیر کرتا ہے، کیسے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ یہی مدینہ جس نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ اس اپنے صاحبزادے کو سجدے میں جاتے ہیں اور وہ پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں تو پیٹھ سے اتارتے نہیں، سجدے کو طولا نہیں کر دیتے، اور وہی مدینہ ہے جس میں ان کا نواسا یہ کہہ رہا ہے نانا یہ مدینے میں اب مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا ہے، اے نانا میں تو چاہتا ہوں آپ کی قبر کے پاس رہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قبر پر چراغاں کروں، لیکن اے نانا اب مجھ سے یہ مدینے میں لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ ارباب اعضاء، رات کی تاریکی، پیغمبر کی قبر، حسین کی فریاد، اے نانا آؤ دیکھو اس امت نے تمہاری ہمیں کس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ ارباب اعضاء مجھے نہیں پتا، ہاں بعض مقتل نے لکھا ہے کہ آقا یہ فریاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی تو رسول اللہ کو دیکھا، کہا بیٹا تو آگے آگے چل میں تیرے پیچھے پیچھے آؤں گا، بیٹا تجھے وعدے طفلی کو نبھانا ہے، تجھے اسلام کو بچانا ہے، تیرے بغیر تیرے نانا کو مدینے میں قرار نہیں آئے گا، اے میرے نور نظر میں اس سفر میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ ارباب اعضاء اس کی دلیل بھی جناب ام سلمہ کی اس قول سے مل گئی کہ عاشور کے دن ایک بار ام سلمہ کی آنکھ لگی، جناب ام سلمہ نے اپنے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، کہا ام سلمہ ارے تم سو رہی ہو، یہاں میرا کنبہ اجڑ گیا، اے ام سلمہ ارے میں صبح سے کربلا میں ہوں، ایک ایک بچوں کی لاش جمع کر رہا ہوں، ان کے خون بھری مٹی کو جمع کر رہا ہوں، اے ام سلمہ دیکھو ارے میں نے کربلا کی خاک اپنے سر میں ڈال رکھی ہے۔ ارباب اعضاء اب ام سلمہ اٹھی تو وہ منظر دیکھا، دوڑ کر گئی حجرے میں، رسول اللہ کے اس شیشی کو نکالا، اس تحفے کو نکالا جس کو اس شیشی میں بند کر کے رکھا تھا۔ اب دیکھا کیا دیکھتی ہے، وہ جو مٹی اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ خون میں تبدیل ہو گئی ہے، وہ خون اس میں جوش مار رہا ہے،
ایک بار فریاد کرتے ہوئے آئیں، ہائے میرا حسین قتل کر دیا گیا، ہائے میرا حسین قتل کر دیا گیا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ صاحبان دل ہیں، آپ تصور کریں، ارے جب یہ ام سلمہ کی آواز صغرا کے کانوں میں پہنچی ہوگی تو کیا نہیں پوچھا ہوگا، ارے نانی آپ کیوں کر کہہ رہی ہے میرا بابا مارا گیا؟ ارے میں اب تک اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بھیا اکبر مجھے لینے آئے گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، شب جمعہ ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کو امام کی خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ پروردگار، اس ماہ مبارک میں ہمیں نماز، دعا، مناجات، قرآن کی تلاوت اور اے اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما تو جو تم اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما۔ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ تمام مومنین کی اے اللہ جناب زہرا کے صدقے میں اس بلا سے حفاظت فرما، اور اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو قید میں ہے انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو دشمنوں کے نرغے میں ہے ان کو دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما، مجاہدین اسلام کی کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، لبنان، بحرین، یمن، جہاں جہاں بھی شیعہ ان ملعونوں کے اے اللہ دشمنی کا شکار ہیں، ان سب کو اے اللہ ان دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔